بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا مقصد ہے تعلیم و تربیت، اور پہلی وحی ہمارا پیغام ہے۔ سب سے پہلی وحی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی جب آپ کی عمر مبارک 40 سال کو پہنچی اور اب غار حرا میں تھے، تو حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور پہلی وحی نازل ہوئی۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ اقرأ بسم ربک، پڑھیے اپنے رب کا نام لے کر، الذی خلق، جس نے پیدا کیا، خلق الانسان من علق، پیدا کیا انسان کو جمے ہوئے خون سے، خون کے لوتھڑے سے۔ اقرأ وربک الاکرم، پڑھیے اور تیرا رب بڑا مہربان ہے۔ الذی علم بالقلم، جس نے تعلیم دی ہے قلم کے ساتھ، جس نے سکھلایا ہے قلم کے ساتھ۔ علم الانسان ما لم یعلم، سکھائی انسان کو وہ چیزیں جو وہ نہیں جانتا تھا۔ یہ پہلی وحی ہے، اور اس پہلی وحی کے اندر اللہ تعالیٰ نے دو باتیں ذکر کی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ تمہارے دین کی بنیاد علم کے اوپر ہے۔ دیکھیں قرآن کریم میں کل 80,000 کے لگ بھگ الفاظ ہیں۔ پہلا لفظ جو اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے، جو قرآن کی بنیاد ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی بنیاد ہے، وہ ہے اقرأ۔ اور اقرأ واحد مذکر امر حاضر مفرد کا صیغہ ہے۔ اقرأ ہر بندے کو الگ الگ خطاب ہے۔ اقرأ مذکر کا صیغہ ہے، مرد کو خطاب ہوتے ہیں، تباً عورت خود بخود آ جاتی ہے، تو سب آ گئے۔ اقرأ، پڑھیے، تو یہ پہلا لفظ ہے قرآن کریم کا جس سے قرآن کریم کا آغاز ہوا۔ تو 80,000 الفاظ میں سب سے پہلا لفظ اللہ نے یہ اتارا ہے، جس سے تعلیم کی اہمیت کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ دین میں اور اسلام میں تعلیم کی کتنی اہمیت ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ پورے قرآن کریم میں 6,666 آیتیں ہیں۔ یہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا قول ہے، جو جمہور نے اختیار کیا ہے۔ پہلی وحی جو ہے وہ 5 آیات پر مشتمل ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے تعلیم اور تربیت کی اہمیت کو بیان فرمایا ہے۔ نمبر 1، تمہارے دین کی بنیاد علم پر ہے، اور علم کے دونوں مرحلوں کو ذکر فرمایا، ایک ابتدائی تعلیم ہے اور ایک ہائی تعلیم ہے۔ ابتدائی تعلیم اقرأ، جب بھی کوئی بھی دنیا میں تعلیم شروع ہوتی ہے پہلے پڑھنے پڑھانے سے ہوتی ہے، پھر آگے قلم کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ تو اقرأ کہا اور پھر آگے کہا الذی علم بالقلم، جس نے تعلیم دی ہے قلم کے ساتھ۔ تو پہلی بات تو یہ بتائی کہ دین کی بنیاد علم پر ہے۔ دوسری بات یہ بتائی کہ علم کے 2 مقصد ہیں، جو علم نبوت ہے، جو قرآن کریم کا علم ہے، جو وحی کا علم ہے، جو نبوت کا علم ہے، جو دین کا علم ہے، اس کی بنیاد 2 چیزوں پر ہے۔ اس کا مقصد 2 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 خود شناسی، نمبر 2 خدا شناسی۔ خود شناسی کا مطلب یہ ہے اپنے آپ کو پہچاننا، اور خدا شناسی کا مطلب یہ ہے اپنے رب کو پہچاننا۔ یحییٰ بن معاذ الرازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اللہ کو پہچان لیا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ جب اپنی قدرت کی نشانیوں کو ذکر فرماتے ہیں تو ایک نشانی یہ ہے، سنوریکم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسکم، عن قریب اپنی قدرت کی نشانیاں ہم تمہیں دنیا میں بھی دکھائیں گے اور خود تمہارے وجود کے اندر بھی دکھائیں گے۔ تو اپنے آپ کو پہچاننا، اور دوسری بات یہ خدا کو پہچاننا، اس لیے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، جنوں اور انسانوں کو میں نے اپنی بندگی کے لیے بنایا ہے۔ اور ترجمان القرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ لیعبدون سے مراد ہے لیعرفون، اپنی معرفت کے لیے بنایا ہے، اس لیے کہ اللہ کی معرفت ہوگی تو اللہ کی بندگی بہتر شکل میں وہ بجا لائے گا۔ پہلی وحی اور اکبر الہ آبادی۔ اکبر الہ آبادی یہ اپنے زمانے کے بہت بڑے بیرسٹر تھے، اور اس زمانے میں متحدہ ہندوستان میں یہ برطانیہ سے وکالت پڑھ کر آئے تھے،
اور پھر شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں پہنچے، ان کی صحبت اختیار کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا نوازا۔ تو پہلی وحی کو اپنے اشعار میں بیان فرماتے ہیں کہ تم شوق سے کالج میں پلو پارک میں پھولو، تم شوق سے کالج میں پلو پارک میں پھولو، جائز ہے غباروں میں اڑو چرخ میں جھولو، بس ایک سخن بندہ عاجز کا رہے یاد۔ بندے کی ایک بات یاد رکھنا، سخن ایک بات، ایک سخن بندہ عاجز کا رہے یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو۔ خود شناسی اور خدا شناسی، ہم یہی کہتے ہیں کہ یہ جو ہمارے اسکول ہے جہاں مسلمانوں کا بڑا سرمایہ ہے، کالج یونیورسٹی ہے، یہاں اگر مسلمانوں کے بچوں کے لیے بنیادی تعلیم کا انتظام ہو جاتا اور ایک مضمون ہر کلاس میں اسلامی رکھ لیتے اور اس کے پڑھانے والے علماء کرام ہوتے، اس لیے کہ ہر آدمی اپنی فیلڈ کا ماہر ہوتے، اس کے پڑھانے والے علماء کرام ہوتے تو شاید ہمیں مسجدوں میں چھوٹے چھوٹے مکتب کھولنے کی ضرورت نہیں تھی۔ تو یہ پہلی وحی، یہ ہمارا پیغام ہے، اس کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے گفتگو کی ہے۔ اب علم، ایک علم معاش اور ایک علم نبوت، ایک وحی کا علم ہے اور ایک معاش کا علم ہے، جو ان دونوں میں کیا فرق ہے انشاءاللہ کل اس پہ گفتگو کریں گے۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔